الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدقت يا ربنا ويا رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرما کر اس میں دن اور رات بنائے، اور دن اور رات کی جو تقسیم ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مشترک چیز رکھی ہے، اور وہ چیز ہے وقت، کہ جس کو ہم سیکنڈ، منٹ اور گھنٹوں سے، دنوں سے، ہفتوں سے، مہینوں سے اور سالوں سے تعبیر کرتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے معاملات، عبادات اور بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. اب جیسے ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو سال ہے یہ 1448 ہے، اور جو اس سے پہلے والے دن گزرے ہیں، مہینے گزرے ہیں، سال گزرے ہیں، صدیاں گزری ہیں، وہ سب بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. انسان اپنی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور ان کو آئندہ بھی ہمیشہ جاری رکھتا ہے. اور اپنی خاندانی تاریخ ہو، قومی تاریخ ہو، اپنی ذاتی زندگی کے اندر ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، اگر اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، تو انسان ان سے عبرت حاصل کرتا ہے اور اپنے مستقبل کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے عبرت حاصل کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سال بنے ہوئے ہیں اور یہ جو نظام الاوقات، جس کو ہم جنتری بھی کہہ دیتے ہیں، کیلنڈر بھی کہہ دیتے ہیں، یہ سب شاید انسانوں نے بنائے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ یہ جو مہینے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے. اور کب سے بنائے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے. یہ نہیں کہ بعد میں بنے. تو سال، مہینے، پھر اس کے بعد دن، رات، پھر یہ گھنٹے، یہ منٹ، یہ سیکنڈ، یہ سارا جو نظام ہمیں دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. ہاں، اس میں کچھ چیزیں پھر انسان خود بھی اس سے فائدہ اٹھا کر تقسیم کرتا چلا جاتا ہے، لیکن حقیقت اور بنیاد اگر اس کی دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ایک نظام ہے. اور یہ جو نظام ہے کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے سال کے بنائے، تو اب یہ جو 12 مہینے ہیں یہ دو طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، شمسی اور قمری. اب اگر وہ تقسیم سورج کے عمل کو اور سورج کے گرد جو زمین گردش کرتی ہے، اگر اس کے اعتبار سے اس کی تقسیم کی جائے اور وہ مہینے متعین کیے جائیں تو وہ شمسی مہینے کہلاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ انگریزی مہینے، حالانکہ انگریزی مہینے نہیں ہیں،
سورج بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. تو شمسی جو تقسیم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہاں البتہ آج کا جو دور ہے چونکہ یہ انگریزی دور کہلاتا ہے, اس میں انگریز کا عروج ہے, پوری دنیا کے اندر اس کا غلبہ اور تسلط ہے, اور وہ شمسی نظام کا اعتبار کرتا ہے, شمسی تاریخوں کا, شمسی سال کا, شمسی مہینوں کا اعتبار رکھتے. وہ قمری حساب کو نہیں مانتے, یا ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ان کے نظام کے اندر یہ چیز نہیں آتی. اس لیے بہت سارے لوگ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی انگریزی مہینے ہیں یا انگریزی سال ہے, حالانکہ وہ شمسی ہیں, اور سورج بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. سورج کی بنیاد پر جو تقسیم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے, اور دوسری جو تقسیم ہے وہ قمری ہے. عام طور پر ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسلامی ہے. تو ایک اعتبار سے اس کو اسلامی کہنا ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کا جو باقاعدہ طور پر اثر نو جو اس کی تعیین کی گئی وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ یہ ان مہینوں کی تقسیم کی گئی. اگرچہ تقسیم پہلے بھی موجود تھی, نام بھی پہلے سے موجود تھے, لیکن یہود و نصارہ مشرکین انہوں نے جو تحریفات کی ہیں, جو تبدیلیاں کی تھی, تو اس سے یہ سارا کچھ خلط ملط ہو گیا تھا. بہت لمبی تفصیل ہے, اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں. لیکن اصل اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ قمری ہے. قمری کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ چاند کی جو گردش ہے, کہ چاند جو ہے وہ نکلتا ہے یکم کو بالکل معمولی سا, 2 کو اور بڑھتا ہے, 3 کو اور بڑھتا ہے, حتیٰ کہ یہ 14 کو مکمل چاند بن جاتا ہے. تو اب جو اسلامی عبادات ہیں, دینی جو ہماری عبادات ہیں, وہ سب اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, قمری کے ساتھ, قمری حساب کے ساتھ, قمری تاریخوں کے ساتھ. اس لیے بہت سارے لوگ اس کو اسلامی بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن اگر اصل بنیاد دیکھی جائے تو وہ قمری ہے. تو یہ 2 بنیادی تقسیمیں ہیں, شمسی اور قمری. ہماری جو ہمارے روزے ہیں, ہمارا حج ہے, ہماری عیدین ہیں, وہ سب اسی سے جڑی ہوئی ہیں. حتیٰ کہ اور بھی بہت ساری چیزیں, مہینوں کی جو تقسیم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قمر اور چاند کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ رکھی. چنانچہ اس آیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یہاں یہی قمری تقسیم اور چاند کے اعتبار سے جو تقسیم ہے سال کی, وہی مراد ہے. اور یہاں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ میں نے سال کو جو ہے, مہینوں کو جو ہے وہ 12 پر تقسیم کر رکھا ہے جب سے یہ کائنات بنی ہے. ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ ان 12 مہینوں میں سے پھر 4 مہینے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی قابل احترام اور باعث عظمت اور وہ عدد کے مہینے ہیں. وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ اس میں 3 مہینے تو ایسے ہیں کہ جو لگاتار آتے ہیں, اور 1 مہینہ جو ہے وہ اکیلا ہے. تو وہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ وہ ہے جی رجب, ہاں 3 تو جڑے ہوئے ہیں, ذی القعدہ, ذی الحج اور محرم. یہ 3 لگاتار ہے, اور جو 1 مہینہ ہے وہ رجب کا ہے. یہ 4 مہینے جو ہیں یہ اشہر حرم. اب یہ 4 مہینے افضل ہیں, جبکہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو رمضان مبارک ہے وہ سب سے افضل ہے. تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے, تو رمضان مبارک ان 4 مہینوں سے بھی افضل ہے, اس لیے کہ یہ بات بھی قرآن کریم کے اندر ہی آئی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. چونکہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے, یہ 2 اعتبار سے, کہ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا, تو قرآن کریم کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روزے عطا فرمائے ہیں. اس کی وجہ سے رمضان مبارک 12 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ رمضان مبارک کا ہے. اور رمضان مبارک کے بعد جو افضل مہینے ہیں وہ یہی 4, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رجب المرجب, ذی القعدہ, ذی الحج اور محرم. یہ 4 مہینے جو ہیں وہ 12 مہینوں میں سے ایک رمضان کو نکال دیں, جو باقی 11 مہینے ہیں ان میں سے افضل یہ 4 مہینے. اور پھر ان 4 مہینوں میں سے جو افضل مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا ہے. ان 4 مہینوں میں سے جو افضل مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ محرم الحرام کا ہے. اب ترتیب سمجھیے کہ سب سے افضل مہینہ رمضان مبارک, دوسرے نمبر پر سب سے افضل مہینہ محرم الحرام, اور تیسرے نمبر پر پھر ذی القعدہ, ذی الحج اور رجب, اور چوتھے نمبر پر باقی مہینے. سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں, لیکن محرم الحرام کے بارے میں
خصوصی طور پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، خصوصی طور پر اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور اسی طریقے سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے سوال پر کہ یا رسول اللہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ آپ کے نزدیک کون سا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ رمضان مبارک اس سے نکل جائے گا، وہ پہلے ہی سب سے افضل ہے، یہ 11 مہینوں میں سے بات ہو رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جو افضل مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ رات کا جو وقت ہے وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق پر ختم ہوتا ہے، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو رات شروع ہوتی ہے تو اس رات میں سب سے افضل گھڑی کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جو افضل گھڑی ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں کو ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ سب سے افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اس لیے جو رمضان کے روزے ہیں ان کا مقابل تو کوئی روزہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے رکھنا پسندیدہ، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، فرمایا کہ وہ اس ماہ محرم الحرام کے اندر، کہ اس میں انسان جتنے زیادہ نفلی روزے رکھے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے ماہ محرم الحرام اس کے اندر جو ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے ہمت اور صحت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان اس میں کچھ نفلی روزے بھی رکھ لے تاکہ یہ فضیلت بھی انسان کو حاصل ہو جائے۔ تین جو بنیادی طور پر عشرے ہیں، تین عشرے، اب محرم الحرام کا جو پورا مہینہ ہے وہ سارا ہی افضل ہے، لیکن اس محرم الحرام میں سے پھر جو افضل عشرہ ہے، تین اس کے عشرے ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا، تو اب اس میں سے جو سب سے افضل عشرہ ہے وہ پہلا عشرہ ہے۔ تین عشرے یعنی پورے سال اور مہینوں میں سے تین عشرے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ نمبر ایک، رمضان مبارک کا آخری عشرہ، اس لیے کہ اس میں اعتکاف جیسی سنت پر عمل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ اس میں روزے جیسے پہلے دو عشروں میں فرض ہے اس کے اندر بھی فرض ہے، تو ساری عبادات اس کے اندر جمع ہو گئی، تو اس لیے رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ایک عشرہ وہ ذی الحج کا عشرہ، پہلا عشرہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو حج جیسا فریضہ ہے وہ رکھا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کی بھی بہت ہی زیادہ شان اور فضیلت رکھی، اور جو تیسرا عشرہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پورے اس سال کے دورانیہ کے اندر پسندیدہ اور محبوب ہے، فرمایا وہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے، تو ہم اسی میں سے گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب اس کی اتنی شان ہے تو ہمیں اس کی قدر بھی اسی طرح کرنی چاہیے، جو چیز جتنی فضیلت والی ہوتی ہے اس کی قدر بھی اتنی زیادہ بنتی ہے۔ اب ہمارے گھر میں جوتے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے گھر میں جو ہے وہ سونے چاندی کی کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو ہم سونے چاندی کی چیزوں کو کیسے رکھتے ہیں کہ جوتوں کے مقابلے میں وہ بہت ہی زیادہ قابل قدر ہیں، جوتے وہ عام جگہ پہ رکھے جائیں گے، جو اس سے زیادہ قابل قدر چیز ہمارے کپڑے ہیں وہ اور عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، ہمارے برتن ہیں ان کو ہم اور زیادہ احترام اور خیال کے ساتھ رکھیں گے۔ تو یہ جو پورے سال میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مہینے، دن، گھڑیاں، عشرے، دن، رات میں سے اوقات، یہ جو قیمتی چیزیں اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہے ہیں ان کو ذہن نشین رکھنا اور ان کو قیمتی بنانا، یہ خود اپنی ذات میں تو قیمتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے، اب خدا نہ خواستہ کوئی آدمی روزہ ہی نہ رکھے۔ رمضان کی راتوں کی بہت فضیلت ہے، اب کوئی آدمی تراویح نہ پڑھے، تلاوت ہی نہ کرے، تہجد ہی نہ پڑھے۔ تو ایک بات جو اصول ہے، اور وہ بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دن، جو راتیں، جو عشرے، جو مہینے جس قدر باعظمت اور اہمیت کے حامل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ہیں، جیسے ان مہینوں میں، ان راتوں میں، ان دنوں میں نیکی کرنا وہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے کہ اس میں اجر و ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ اس میں نیکی کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ اس کی پھر الگ احادیث ہے کہ رمضان کے روزوں کی شان کیا ہے، رمضان میں نفلی عبادات کی شان کیا ہے، رمضان میں فرائض کی جو ادائیگی ہے اس کی شان کیا ہے، وہ ساری آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جیسے ان محبوب اور پسندیدہ اوقات اور ایام میں ثواب بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، نیکیاں زیادہ
جو ہے وہ عطا کی جاتی ہیں، ایسے ہی اگر کوئی شخص ان کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی کئی گناہ بڑھا کر اور زیادہ کر کے اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ میں نے اس شخص کو رمضان مبارک جیسا وقت عطا فرمایا، مہینہ عطا فرمایا، رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں عطا فرمائی، اور میں نے اس کو ذی الحج عطا کیا، میں نے اس کو محرم عطا کیا، اور جناب اس نے اس کی قدر ہی نہیں کی، بلکہ قدر تو کیا کرنی تھی، سو ہی جاتا، نہ رکھتا روزے، محرم کے روزے نہ رکھتا، ذی الحج کے روزے نہ رکھتے، رمضان کے تو فرض ہے، وہ تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا الا یہ کہ کوئی معذور ہو، شریعت اس کو اجازت دے، تو زیادہ نیکی نہ کرتا، سو جاتا، لیکن گناہوں سے بہرحال بچتا۔ تو جتنا وقت جو ہے وہ قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اگر اس کے اندر گناہ کیا جائے تو اس گناہ پر سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ اب دیکھیے اگر کوئی شخص پاکستان میں اپنے گھر کے اندر گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ اور درجے کا ہے، بازار کے اندر کر رہا ہے تو وہ اور درجے کا ہے، لیکن اگر وہ خدا نہ خواستہ مسجد کے اندر آ کر کرے تو وہ اس سے بڑا گناہ، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی مکہ اور مدینہ جا کر، کوئی حرم شریف جا کر کرے تو پھر کیا، تو وہ گناہ پہاڑ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پر عام طور پر یہ بات فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو اگر زیادہ عبادات نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، طبیعت کے اندر رغبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو فرمایا کہ کم سے کم یہ تو لازمی کر لو کہ گناہوں سے بہت زیادہ دور ہو، یہ تو لازمی کر لو تاکہ نقصان تو نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی فائدہ نہیں ہوتا نہ ہو، کم سے کم نقصان تو نہ ہو، تو اب ان دنوں کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے، اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اب یہ جو محرم کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، عام طور پر چونکہ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں یہاں پر اس کی ایک خاص لوگوں کی طرف نسبت ہو جاتی ہے محرم کی، تو بس ہم اس کو اسی نسبت سے دیکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے واقعات تاریخ کے اندر محرم الحرام کے مہینے میں پیش آئے ہیں، لیکن یہ مہینہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں ان واقعات سے ہٹ کر بہت ہی باعظمت ہے اور بہت ہی اونچی شان والا ہے، ہمیں اس کو اس نسبت سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اور خاص طور پر پھر اس کے پہلے عشرے کو، اور اگلی خاص بات سن لیں کہ پھر اس عشرے میں سے جو 10 تاریخ ہے، 10 محرم الحرام، وہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی عظمت والا ہے، بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ عام طور پر اس کی نسبت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ کر کے بس بات ختم کر دی جاتی، وہ بہت جو ہے وہ اس دردناک واقعہ ہے، اس کی تفصیلات بالکل ہیں اور اس دن کے ساتھ اس کی نسبت بھی ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس دن میں صرف یہ ایک واقعہ پیش نہیں آیا، اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو 10 محرم الحرام کو بے شمار واقعات پیش آئے، لیکن خود یہ دن 10 محرم الحرام یہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی اونچی شان والا ہے۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ جو مشرکین ہیں وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم سنتے یہ چلے آئے ہیں، بڑوں سے اپنے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ جو 10 محرم کا دن ہے اس میں ہمارے سارے بڑے جو ہے وہ روزہ رکھتے کرتے تھے، اس لیے ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، بلکہ خود اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام کے روزے کو فرض قرار دے دیا تھا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ تم پر فرض ہے۔ وہ تو پھر جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے کہ اگر تم چاہو تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیا کرو، اور اگر نہ چاہو تو نہ رکھو، اس لیے کہ اب تم پر لگاتار رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے۔ لیکن اس کی ایک شان تو معلوم ہوگی کہ 10 محرم الحرام اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا برگزیدہ دن ہے، اتنی شان والا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری تاریخ میں، ہم مسلمانوں کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں اس دن کے اندر روزے کو فرض کیا تھا، اس سے اس کی شان تو معلوم ہوگی۔ اسی طرح جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں پر آ کے دیکھا کہ جو یہود ہیں وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم بنی اسرائیل کو اس 10ویں دن یعنی یوم عاشورہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 10 تاریخ کو عشر، اسی سے یہ عاشورہ، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس دن ہماری قوم بنی اسرائیل کو اور ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اسی تاریخ کے اندر غرق کیا تھا۔ تو یہ وہ تاریخ ہے، اس لیے ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
جو ہمارا تعلق ہے وہ تمہارے تعلق سے زیادہ ہے. کیوں یہ بات آپ نے کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہود نے چھوڑ دی لیکن مسلمان اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ اللہ کی آخری کتاب کو جھٹلانا، اللہ کے رسول کو جھٹلانا، ان کی یہ تعلیمات نہیں تھی. ان کی تعلیمات تو یہی تھی جس پر آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام تھے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اگر تم اس دن کا روزہ رکھتے ہو تو پھر ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لہٰذا ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا. لیکن پھر جو آخری سال ہے جس میں آپ نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور اس کے بعد آئندہ سال آپ کو 10 محرم الحرام نہیں ملی اور آپ محرم کے بعد سفر کا مہینہ گزرا، ربیع الاول میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ نے 10 محرم کے بعد اور اپنی وفات سے پہلے حضرات صحابہ اکرام کے سوالات اور ان کی بہت ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں تو یہود بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، اس موقع پر یہود اور ہم سب اگرچہ یہ نیکی کا کام ہے روزہ رکھنا لیکن ہم سب مشترک ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ اشتراک ختم نہیں ہو سکتا؟ یعنی حضرات صحابہ اکرام کا مزاج دیکھیے کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ نیک کام کے اندر بھی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو. اور آج مسلمانوں کا المیہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے فخریہ بات یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی جو حرکات سکنات اور ان کے جو کردار، ان کی تہذیب اور ان کا کلچر اور ان کا طریقہ اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں اور سنتوں کو علی الاعلان ترک کر رہے ہیں، شریعت کا علی الاعلان ترک کر رہے ہیں. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا کوئی حل فرمائیے. تو آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ہم 10 محرم کے ساتھ ہم یا تو 9 کا روزہ رکھیں گے یا ہم 11 کا بھی رکھیں گے. فرمایا کہ بھئی 10 محرم سے ایک دن پہلے یا 10 محرم کے ایک دن بعد والا 2 روزے ہم ملائیں گے تو یہود ایک ہی رکھیں گے، ہم 2 رکھیں گے تاکہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو، روزے جیسے عمل کے اندر بھی ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اور یہی ہوا آج تک امت کے اندر یہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ یہ جو روزہ ہے 10 محرم الحرام کا یہ اکیلا رکھنا ناپسندیدہ مکروہ تنزیہی ہے. اگرچہ آج بہت سے فقہا مفتیان اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اب چونکہ یہود روزہ نہیں رکھتے تو لہٰذا اگر ایک بھی روزہ رکھ لے تو کافی ہے، لیکن فتویٰ اس کے اوپر نہیں ہے. فتویٰ اب بھی اس کے اوپر ہے کہ بھی حتمی طور پر معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعض یہود اب بھی روزہ رکھتے ہوں، لہٰذا ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے. آپ علیہ السلام کا جو آخری حکم تھا، آخری ارشاد تھا وہ یہی تھا کہ بھی ہم 10 محرم کا روزہ آئندہ سال جو رکھیں گے تو اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ بھی ملائیں گے، لہٰذا ہمیں اسی ترتیب پر چلنا ہے. اور وقت تھوڑا سا اوپر ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. اگلی بات یہ کہ بھئی اس 10 محرم الحرام کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر اس دن میں، اپنے اہل و عیال پر، اپنے ماتحتوں پر اور جو تمہارے زیر کفالت لوگ ہیں، تمہارے ملازمین ہیں، ان کے اوپر ان دنوں کے اندر وسعت پیدا کر دو. اگر مثال کے طور پر گھر میں جو کھانا اچھے دنوں میں بنتا ہے تو اس سے بھی اچھا بناؤ، یا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو جو خرچ دیتے ہیں تو وہ خرچ اس دن میں پہلے سے زیادہ دے دیں. تو فرمایا جو شخص یہ عمل کرے گا تو اللہ رب العزت سارا سال اس کے رزق کے اندر وسعت عطا فرماتے رہیں گے. اتنا مبارک عمل ہے. اور ایک آخری بات کہ چونکہ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں یہاں پر ایک مخصوص طبقے کے ساتھ محرم الحرام کی نسبت ہو گئی تو اس کا اثر ہمارے اندر بھی یہ آ گیا کہ ہم دیکھا دیکھی ان والی حرکات اور ان کے والا جو کلچر ہے اور جو ان کے رسم و رواج ہے وہ ہمارے اندر بھی آ رہے ہیں. چنانچہ ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان وہ ان کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ بھی کالے کپڑے سلواتا ہے کہ بھی ایک رواج بن گیا بھی ہم نے اس دن یہ سوٹ پہننا ہے کالے کلر کا. بھائی بات یہ ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو سنیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دوسری قوم کی مشابہت کرے گا من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا وہ انہی میں سے ہے. تو کیا ہم ان میں سے ہیں؟ جب ہم ان میں سے نہیں ہیں تو ہم ان جیسی جو تہذیب و کلچر ہے وہ کیوں اپنائیں؟ ہم ان کے رسم و رواج پر کیوں عمل کریں؟ بلکہ میں آپ کو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنا کر بس بات مکمل کرتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو یہ جلوس نکلتے ہیں اور مختلف کام ہوتے ہیں تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم پر بھی اور طلباء کرام کے اوپر بھی اس وجہ سے بے انتہا سختی کرتے تھے کہ بھئی آپ نے گھر سے اور مدرسے سے نہیں نکلنا، اس لیے کہ ہم ظاہری طور پر صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ایک دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جی دیکھو کتنا مجمع تھا.
تم نے کیوں جا کر وہاں پر جو ہے ان کی تعداد میں اضافہ کیا؟ اپنے آپ کو الگ کرو تاکہ سب کو پتہ لگے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اس لیے اس مہینے کے اندر جو اللہ نے اس کے اندر شان رکھی ہے اس کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور جو ہمارے رسم و رواج اور غلط چیزیں بن گئی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اپنی اولادوں کو سمجھانا کیا شریعت ہے اور کیا دین ہے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا